یہاں نبی لفظ پر اللہ نے الف لام کے ساتھ لکھا ہے النبی، تو اب مطلب یہ بنا کہ جیسے ایک کتاب لفظ ہے کوئی کتاب، لیکن جب الف لام کو لکھ دیا جائے، کون آئے گا یا بیچ میں روک دو ادھر، تو بیچ میں دخل اندازی برداشت نہیں ہے. کہہ دو یہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے. جی آپ توجہ ہماری طرف رکھیں، انشاءاللہ بات جو ہوگی آپ کے ذہن میں بیٹھے. کتابن کوئی کتاب، لیکن اسی پر اگر الف لام داخل کر دیا جائے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ مقدس اور محبوب کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. چونکہ الف یہ معرف باللام ہوتا ہے، اس سے خصوصیت ملتی ہے. رب نے یہ نہیں کہا کہ 1.25 لاکھ انبیاء تمہاری جانوں سے قریب ہے، بلکہ بتا دیا النبیو، مطلب یہ کہ وہ 1.25 لاکھ نبی اور ہے، لیکن جو میرا حبیب مدینے کا تاجدار ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. یہ مطلب یہ بنتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. تو میں اس آیت کی روشنی میں میں نے یہ نقطہ اٹھانے کی وجہ یہ، چونکہ آج کل وہ لوگ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں جن کو بھی بسم اللہ پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ بغیر دلائل اور بغیر دلیل کے وہ کام نہیں کرتے. تو پہلی بات تو یہ، اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہے. تو اب بتاؤ، جو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہماری باتوں کو نبی سنتے ہیں؟ کیا نبی ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں؟ تو جواب تو قرآن ہی دے رہا ہے. چونکہ ہم اہل سنت والجماعت بنام سنی مسلمان جب نبی پر سلام پڑھتے ہیں تو ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ نبی کہاں ہے یا کہیں اور ہے، بلکہ قرآن پہ نظر ہوتی ہے کہ نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب. ہم نبی کو اپنے قریب سمجھ کر نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو جواب ملتا ہے من صلی علیہ رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. تو میرا نبی سلام کو سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے. لہذا ہم اہل سنت والجماعت جو قرآن و حدیث کے عقائد ہے انہی پہ عمل کیا کرتے ہیں. اب پوری بیداری کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں، بات آگے بڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ آج میں نے غالباً آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پروگرام 10 بجے تک چلے گا اور 10 بج چکے. یہاں تک اعلان تھا، اب اس کے بعد ہماری مرضی چلے گی. کیونکہ اب آپ آئے حکومت میں پھنس گئے ووٹ دے کے تو 5 سال آپ کو رکنا پڑے گا. کیونکہ یہ بی جے پی سرکار یہ تھی، آپ نے جب چن لیا ہے تو رکیے، اگر کوئی زحمت نہ ہو. کیوں رفیق بھائی؟ اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. میں کھڑا ہو گیا ہوں تو میرا مقصد ہے کہ آپ تھوڑی دیر آپ زحمت اٹھائیں. میں زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، بس ایسے ہی مختصر بات ہے. لیکن جو آج کے پروگرام کا مقصد ہے، ہم نے جس مرحوم کے لیے پروگرام رکھا ہے تو ہمارا نظریہ کیا ہے، تو یہاں تک ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اس محفل میں ایک بار بھی اگر سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. سبحان اللہ بے شک. اس سے اس کو فائدہ ملتا ہے. اور ایک بات میں نے جو کل کے دن جنازے میں محسوس کیا، اسی جگہ پہ نماز جنازہ ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ جنازہ سب سے آگے ہے اور کافی لمبی لائن لگی ہے، لوگ جنازے کے لیے کھڑے ہیں. اب اس میں بڑے سے بڑا اگر
کوئی وکیل یا ایڈوکیٹ رہا ہوگا وہ بھی پیچھے کھڑا ہوگا. اگر اپنے وقت کا وہ کہہ دیجئے کہ بہت بڑا اگر وہ گورنر ہے وہ بھی پیچھے کھڑا ہوگا. یہاں تک کہ جو امام جنازہ پڑھاتا ہے وہ بھی پیچھے کھڑا. اور حیرت کی بات تو یہ کہ سب کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور جس کو دنیا سے جانا ہے وہ لیٹا ہوا. آپ تو اس بات کو گوارا نہیں کرتے. کیا کیونکہ ہماری تقریر میں بولنا بہتر نہیں. رشمتی کی بات ہو اور آپ بنا سے سنے رہو تو مزہ نہیں آتا. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. محبت ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے, بات جب دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے. سنائیں گے ورنہ بہت محبت سے سلام پڑھیں گے اور فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں گے. جی بات چلی ہے آخر اتنا احترام کیوں ہوتا ہے. ایک دنیا سے جانے والا روح پرواز کر چکی ہے, اب اس کے جسم میں کوئی طاقت بھی نہیں ہے, خون کی دوڑان بھی رک گئی ہے, دل کی دھڑکن بھی بند ہو چکی ہے, سانسیں ٹھہر چکی ہے. اب اس کو نہلا کر, عطر لگا کر, پھولوں سے سجا کر ایک طرف لا کے رکھ کر اور سب لوگ کھڑے ہیں وہ لیٹا ہوا. تو صاحب عقل کہتے ہیں کہ سنو, پوری زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی کا چہرہ نہ سہی تو کم سے کم گنبد خضرا کا دیدار. یہ ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بتایا یہ ہم اہل سنت والجماعت یہ عاشقوں کی جماعت, اسی لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں عشق و محبت اعلیٰ حضرت, کیونکہ ہماری نظر کچھ اور ہوتی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. کہتے یہ آج لیٹا ہوا ہے اور سب کھڑے ہیں احترام سے. اور حیرت کی بات تو یہ کہ ہاتھ باندھے کھڑے اور وہ بندہ لیٹا ہوا, پھولوں سے سجا کر, خوشبو لگا ہوا ہے, غسل دے کر, کفن دے کر. تو صاحب عقل نے جواب دیا کہ آج اس کی عزت بڑھ گئی. کل تک جو اس کو دیکھ کے کھڑا نہیں ہوتا تھا آج وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور مرنے والا لیٹا ہوا. کا مطلب یہ اس کو اتنی عزت ملی کیسے. تو اب مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آتا ہے, کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے ایمان والو جب پتا ہے کہ اس دنیا سے جاؤ گے قبر کے اندر اتارا جائے گا, نکیرین آئیں گے. پہلا سوال من ربو کا, تیرا رب کون ہے. دوسرا ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے. تیسرے سوال میں ما کنتا تقولو فی شان حاضر رجل, ایک مرد نورانی چہرے والے ہوگا, اس کے سامنے فرشتے اشارہ کریں گے, بتاؤ اس کے بارے میں خیال کیا ہے, اس کے بارے میں کہتے کیا ہو. تو کہتے اس وقت یا تو میرا نبی خود مرنے والے کی قبر میں موجود ہوتا. اور میں تو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں, دیوبندی جماعت کے بہت بڑے مولانا قاسم نانوتوی صاحب, اس لیے میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو دلائل سے خالی نہیں. کہتے ایسا نہیں ہے کہ نبی خود آتے ہیں, بلکہ ایک کام ہوتا ہے کہ اس کی قبر سے لے کر مدینے تک ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور یہیں سے اس کو نبی کا جلوہ دکھایا جاتا ہے. میں نے کہا بے بیوقوف اب تو سمجھ, مرنے کے بعد جب کھڑکی سے یہاں سے مدینہ دیکھے تو زندہ ہوگا, جب وہ نبی پہ سلام پڑھے تو میرا نبی کیوں نہیں دیکھ سکتا. حضور تاج الشریعہ علامہ نثار خان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت. کہتے ایسا نہیں, ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے, یہاں سے وہ مدینے تک دیکھتا ہے. لیکن دوسرے لوگ بولے کہ نہیں یہ بھی نہیں, بس ایک اس کو نور کی ایک چمک دکھائی جاتی ہے. لیکن یہ بات ہے, آپ میری تقریر سنیے, اپنی بند رکھیے. ہماری تقریر زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ آپ کا بغیر مطالعہ کیا, میں مطالعے کے ساتھ
ہے